السلام علیکم دوستو، میں ہوں اجاز ملک اور آپ سب کو میرے یوٹیوب چینل پر خوش آمدید۔ ناظرین گرامی، ماہرین نے وہ شہر دریافت کر لیا ہے جہاں قابیل نے قتل کرنے کے بعد پناہ لی تھی۔ جب ماہرین اس علاقے میں پہنچے تو انہیں یہاں کیا کچھ ملا، کیا یہ شہر آج بھی صحیح سلامت موجود ہے اور کس ملک میں موجود ہے، آج ہم آپ کو حابیل کے قاتل قابیل کے شہر کے بارے میں آگاہی دیں گے۔ اس لیے ویڈیو کو آخر تک لازمی دیکھیے اور ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب ضرور کریں۔ تو آئیے چل کر موضوع کا باقاعدہ آغاز کرتے ہیں۔ ناظرین گرامی، عراق دنیا کا قدیم ترین ثقافتی اور تہذیبی پس منظر رکھنے والا ملک ہے۔ اس خطے کو یہ نام قدیم یونانیوں نے دیا تھا۔ یونانی زبان میں اس کا مطلب ہے دریاؤں کے درمیان، کیونکہ یہ تہذیب دریائے دجلہ اور فرات کے درمیان پر پروان چڑھی، اس لیے اسے خاسوپوٹینیا کا نام دیا گیا۔ اس کے دارالحکومت بائبل کو دنیا کے قدیم ترین شہروں میں تسلیم کیا جاتا ہے اور آسمانی کتابوں میں بھی اس کا ذکر موجود ہے۔ یونانی افراد بابل کو بائلون کے نام سے بھی یاد کرتے تھے۔ یہ شہر موجودہ بغداد سے 65 کلومیٹر کے فاصلے پر موجود تھا۔ 4000 قبل مسیح کی تحریروں میں بھی اس کا ذکر ملتا ہے کہ یہ شہر دریائے فرات کے کنارے آباد تھا۔ فلسطین کی طرح اس زمین کو بھی انبیاء کرام کی زمین کہا جاتا ہے۔ یاد رہے، حضرت ابراہیم علیہ السلام کا تعلق بھی اس علاقے سے تھا۔ زمانہ قبل 9 تاریخ میں بھی یہاں کے لوگ باقاعدہ زبان، ثقافت اور مذہب رکھتے تھے۔ عراق کے شمال مشرق میں غاروں سے ملنے والے 50 سے 60 ہزار سال پرانے انسانی ڈھانچوں کی دریافت کے بعد ماہرین کا کہنا ہے کہ اس دور کے لوگ باقاعدہ کوئی عقیدہ رکھتے تھے اور مختلف رسومات بھی ادا کرتے تھے۔ مثال کے طور پر وہ لوگ اپنے مردوں کو پھولوں کے ساتھ دفن کیا کرتے تھے۔ مورخین کے مطابق یہ وہی شہر تھا جہاں حضرت ابراہیم علیہ السلام کو نمرود نے آگ میں ڈالا، مگر اب شہر میں کھنڈرات کے سوا کچھ نظر نہیں آتا۔ بہرحال اس شہر کے درمیان اب بھی ایک گاؤں موجود ہے جہاں بابل کی قدیم عمارات اور مقامات پائے جاتے ہیں۔ وہاں ایک مشہور کنواں بھی ہے جو ہزاروں سال گزر جانے کے باوجود اپنی پر اسراریت قائم رکھے ہوئے ہے۔ اس کنویں کو وہاں کے مقامی لوگ چاہے بابل کے نام سے پکارتے ہیں۔ مورخین کے مطابق اسلام کی آمد سے پہلے اس شہر کو مکمل طور پر تباہ کر دیا گیا تھا۔ عباسیوں کے دارالحکومت میں بابل کے مقام پر ایک چھوٹا سا گاؤں آباد تھا۔ مسیحی روایات کے مطابق بابل شہر پھر سے آباد ہوگا اور اس مقام پر بڑی بڑی جنگیں لڑی جائیں گی۔ ناظرین گرامی، تورات کی ایک روایات کے مطابق حضرت آدم علیہ السلام بائبل میں رہتے تھے۔ جب قابیل نے غصے میں آ کر بلا وجہ اپنے بھائی کو قتل کیا تو اس کے اس گھنونے عمل پر حضرت آدم علیہ السلام سخت برہم ہوئے، جس وجہ سے قابیل اپنے اہل خانہ کے ساتھ بھاگ کر بائبل کے پہاڑوں میں چلا گیا اور وہیں اس نے اپنی ساری زندگی گزاری۔ اس کی اولاد نے وہاں رہ کر کھیتی باڑی اور دیگر کام کیے اور اپنا گزارا کرتے رہے، مگر پھر وہ آپسی جھگڑوں میں ایک دوسرے کو قتل کرنے لگے۔ تو حضرت ادریس علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی کہ انہیں کوئی سرزمین عطا فرمائے جو بائبل کی طرح زرخیز اور وہاں دریا بہتا ہو۔ تب انہیں بائبل سے مصر منتقل ہونے کا حکم دیا گیا۔ جب وہ مصر پہنچے تو وہاں کے ماحول کو خاصا خوشگوار پایا۔ اس کا نام بائبل سے ملتا جلتا بابلونیا رکھا گیا، جس کا معنی خیر کی جدائی کے ہیں۔ 1750 قبل مسیح میں بابلونیا کے بادشاہ نے اسے اپنا پایہ تخت بنایا اور نئے سرے سے اس کی تعمیر و ترقی کے لیے کوششیں شروع کر دی۔ 690 قبل مسیح میں بادشاہ بخت نصر نے اسے دوبارہ تعمیر کروایا۔ اس نے اپنی بیگم کے لیے شاندار باغ بھی تعمیر کروائے جو دنیا کے بڑے عجائبات میں سے ایک ہیں۔ میسوپوٹیمیا تہذیب کو ایک منفرد حیثیت اس لیے بھی حاصل ہے کہ اس سے بہت سی نئی تہذیبوں نے جنم لیا۔ اس خطے نے پوری دنیا کو علم کی روشنی سے سرفراز کیا۔ ابتدائی سائنسی فلسفے اور سائنسی علوم کی ابتدا بھی اسی خطے سے ہوئی، جو بعد میں یونان، ہندوستان اور چین تک پھیل گئی۔ اکادی سلطنت بسیان تک پھیلی ہوئی تھی۔ بسیان وہ علاقہ ہے جس نے حرف متعارف کروائے اور سمندروں میں سفر بھی بسیان کے علوم کی وجہ سے ممکن ہوا۔ 60 صدی قبل مسیح میں یہ علاقہ سارس نامی بادشاہ کی ملکیت میں چلا گیا، جو کہ ایران کا عظیم بادشاہ تھا۔ اس علاقے کو پھر 400 قبل مسیح میں اسکندر اعظم نے فتح کیا اور پھر یہ علاقہ 200 سال تک یونان کے زیر اثر رہا۔ اسکندر اعظم کے بعد ایرانیوں نے اس پر راج کیا، مگر پھر اس کے بعد خلیفہ دوم حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں یہ علاقہ مسلمانوں کی حدود میں داخل ہو گیا
حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم نے اس خطے کے ایک شہر کوفہ کو اپنا دارالخلافہ بنایا۔ بعد میں عباسی دور حکومت میں بغداد کو دارالخلافہ بنا دیا گیا، جو 1258 تک عباسیوں کا دارالخلافہ رہا اور علم و حکمت کا مرکز رہا، مگر 1258 میں چنگیز خان کے پوتے ہلاکو خان نے بغداد کی اینٹ سے اینٹ بجا دی اور اسے بری طرح تباہ کر دیا۔ یہ ملک 16ویں صدی عیسوی میں عثمانی سلطنت کا حصہ بن گیا، جو پہلی جنگ عظیم تک عثمانی سلطنت کا حصہ رہا، مگر اس کے بعد انگریزوں نے اس پر قبضہ کیا اور پھر 1932 میں اسے آزادی دے دی۔ معزز ناظرین، مجموعی طور پر یہ خطہ جنگ و جدل کا میدان رہا۔ یہ علاقہ افریقہ، یورپ اور ایشیا کے درمیان صحراؤں پر واقع ہے، جس کی وجہ سے یہ مختلف اقوام کے مابین تجارتی تبادلے کے لیے موزوں ترین مقام رہا۔ 3500 قبل از مسیح سے لے کر تقریباً 4000 قبل از مسیح تک اس کی تاریخ مختلف بادشاہوں کے عروج و زوال اور لگاتار قبائلی حملوں، شکست و فتوحات سے بڑھی ہوئی ہے۔ مورخین اور ماہرین آثار قدیمہ کی تحقیق کے مطابق یہاں شہری تہذیب کا آغاز کرنے والے پہلے لوگ سومری تھے، جنہوں نے دریائے فرات کے دلدلی حصے میں ڈیرہ جمایا۔ سومری کون تھے اور کہاں سے آئے تھے، اس حوالے سے کوئی واضح ثبوت نہیں ملتا، بہرحال ان کی زبان عرب سے مختلف تھی۔ کچھ مورخین کا یہ بھی خیال ہے کہ سومری مشرق کی طرف سے یعنی انڈیا سے آئے تھے، تاہم اس بارے میں کچھ حتمی نہیں کہا جا سکتا۔ یہاں آ کر انہوں نے اپنی محنت اور صلاحیت سے زمین پر کھیتی باڑی کی اور جلد ہی خوشحال ہو گئے۔ 3000 سال قبل از مسیح کے قریب ان کی آبادیاں 12 آزاد شہری ریاستوں میں تبدیل ہو گئیں۔ ان کے شاندار کارناموں میں علاقائی تحریر، اینٹوں سے بنے ہوئے پختہ گھر، پختہ عبادت گاہیں، دھات کے بنے اوزار اور ہتھیار، آبپاشی کا منظم نظام، بیرونی دنیا سے مثالی تعلقات اور تجارت اور کرنسی کی ابتدائی صورت سازی، مذہبی درس گاہیں اور بہترین خاندانی نظام شامل ہے۔ 2350 قبل از مسیح میں ایکادیوں نے اپنے جنگجو بادشاہ ساراگو کی قیادت میں حملے کر کے سامری شہروں کو فتح کر لیا۔ اس نے دنیا کی پہلی سلطنت کی بنیاد رکھی، جو جنوب سے خلیج فارس سے لے کر مغرب میں بحر روم تک پھیلی ہوئی تھی۔ اکادیوں نے سومری ثقافت، زبان، کیلنڈر اور رسم و فقہ کو اپنایا اور اس کو اپنی فتوحات کے ساتھ سرحدوں کے باہر تک پھیلا دیا۔ یہاں سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آخر اس خطے میں ایسی کیا کشش تھی کہ دنیا بھر کے لوگ یہاں آ کر آباد ہونا چاہتے تھے۔ دراصل یہ خطہ نہایت زرخیز تھا اور دریائے دجلہ اور فرات کی وجہ سے یہاں زندگی بہت آسان تھی اور موسم کی سختی بالکل بھی نہیں تھی اور بیرونی دنیا سے رابطے رکھنا بھی انتہائی آسان تھے۔ اسی وجہ سے دنیا کی قدیم ترین تہذیب نے یہاں خوب رنگ جمایا اور ساری دنیا کو اپنے علم و فنون کی وجہ سے متاثر بھی کیا۔ تو جی دوستو، یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو اچھی لگی تو چینل کو سبسکرائب اور ویڈیو کو لائک ضرور کریں۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔